ویلکم بیک ناظرین. برگیڈ صاحب آپ ذرا بتائیے گا کہ بریک میں جانے سے پہلے ہم کچھ باتیں کر رہے تھے اور اس میں 2-3 پوائنٹ ہم نے ریز کیے کہ عمران خان نے ایک جیل کاٹی اور اس کا وہ بڑا پی ٹی والے پرائڈ سے بڑا ذکر کرتے ہیں بڑا خوش ہو کے کہ عمران خان کے نہ پلیٹلیٹس نیچے گرے، نہ وہ بیمار ہوئے، نہ یہ ہوا نہ وہ ہوا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارے معاملے میں پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، وہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ جی اگر ہم اس طرح بیٹھ گئے، نون لیگ کے ساتھ تو ہم بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے، لیکن اگر بیٹھنا پڑا جس طرح یہ ہمارے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، پہلی چیز تو یہ خان صاحب یہ مانیں گے نہیں، دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ میں بیٹھ گیا تو ایک مفاہمت کا میسج آئے گا اور گورنمنٹ صرف یہی چاہتی ہے کہ خان صاحب کو ٹریپ کیا جائے اور ان کی جو جتنی یہ ساری ایفرٹس ہیں جو انہوں نے اپنی ایک نیریٹو بنایا اس سارے کو زمین بوس کیا جائے کہ دیکھیں وہ تو معافیاں مانگ رہا ہے. اس سے پہلے خط اس کو کہا گیا تھا کہ خط لکھ دیں اور اس کو معافی نامہ بنانے کا پلان تھا. دیکھیں جی پہلی جو اصولی بات ہے جو بیسک بنیادی بات ہے کہ ماضی میں 2 دفعہ پچھلے 3 سال میں مزاحمت کی کوشش کی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. گنڈاپور صاحب جب چیف منسٹر تھے 2 دفعہ یہ اسلام آباد آئے، شاید 3 مرتبہ، اور 3 دفعہ وہ ناکام ہو گئے. ریاست کے ساتھ جھگڑنا لڑنا یہ بہت مشکل چیز ہے بیکاز ریاست از آل پاورفل، اور میرا خیال ہے پی ٹی آئی ہیز نو چوائس کہ وہ مزاحمت کے بجائے مفاہمت کا راستہ اختیار کرے. مفاہمت میں بھی بڑی طاقت ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت سیاستدان کی تو مفاہمت میں ہی طاقت ہوتی ہے. وہ اگر اس کو مفاہمت کرنی آتی ہو، ڈائلاگ کرنے آتے ہو، راستہ نکالنا آتا ہو. دیکھیں جی بے شک ان کو 2.5 سال ہو گئے عمران خان کو جیل میں، بٹ اگین وہ کہتے ہیں کہ اٹ از نیور ٹو لیٹ. وہ اگر نواز شریف نہیں بننا چاہتے، مطلب یہ کہ وہ کوئی ڈیل کر کے جس طرح نواز شریف چلے گئے 4-7 سال کے لیے جیل سے، لنڈی جیل سے سیدھا سرور پیلس یا اٹک جیل سے، تو اگر وہ والا کام نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے، وہ ان کا رائٹ ہے. لیکن اگر عمران خان فلیکسیبلٹی شو کریں، ایک سٹیپ پیچھے آئیں، تو میرا خیال ہے اس کا ایک بڑا پازیٹیو ایفیکٹ جائے گا اسٹیبلشمنٹ پہ بھی، اور یقیناً گورنمنٹ کے اندر وہ لوگ جو نہیں چاہتے ہیں کہ مفاہمت کی بات آگے چلے بیکاز دیئر اون ویسٹڈ انٹرسٹ، تو وہ لوگ بھی تھوڑے سے ذرا بیک فٹ پہ جائیں گے. تو یہ باتیں کرنا کہ جی کے پی کو بند کر دیں گے، اٹک تک بند کر دیں گے، موٹر بھی بند کر دیں گے، میرا نہیں خیال ہے. برگیڈ صاحب سی ایم کے پی کے نے 8 فروری کی ڈیٹ دے رہا ہے. وہ تو کہتا ہے میں اسلام آباد آ رہا ہوں 8 فروری کو، یہ جتنی مرضی مفاہمتیں کر لیں ہم نہیں مانیں گے، ہم نے تو اسلام آباد آنا ہی آنا ہے. میرا خیال ہے یہ پریشر ٹیکٹکس ہے پی ٹی آئی کی ینگ لیڈرشپ جو کے پی کی ہے. آپ دیکھیں آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ کے پی کے چیف منسٹر جناب انہوں نے کہا ہے کہ بالکل تیرا ویلی میں جو سیکورٹی فورسز کا آپریشن ہے اگینسٹ دی ریبل، وہ جو فوجی لوگ وہاں پہ ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ میرا خیال ہے ان کے اندر بھی ایک سینس آف بیلنس جو ہے وہ آگے ہے آہستہ آہستہ. اب اس طرح کی وہ جارحانہ ان کی اسٹیٹمنٹ نہیں آتی ہیں جو پہلے 3-4 دن میں آئی تھی جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا سی ایم. اور آپ نے نوٹ کیا کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اب وہ کہ گورنر رول سوچ رہے ہیں، لگ جائے گا گورنر رول، پھینٹی پڑے گی، فلاں پڑے گا. یہ اب یہاں سے بھی تھوڑا معاملہ ٹون ڈاؤن ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ غالباً ہر طرف ایک سوچ ہے کہ بھئی اگر وہی بات ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آنی ہے، پاکستان میں پولیٹیکل کلائمیٹ کو ٹھیک کرنا ہے، پاکستان میں اکنامک ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے، تو اس ایشو کو ریزالو کیا جائے. ریزالو تو اچھا برگیڈ صاحب کل سی ایم کے پی کے لاہور آ رہا ہے، کل 3 بجے راوی ٹور پلازے پہ اس کا استقبال ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں اسٹریٹ موومنٹ ہی اصل حل ہے. تو لاہور میں ان کا استقبال کیا ہوگا؟ پنجاب پولیس کیسا استقبال کرے گی؟ مریم صاحبہ نے کوئی ہارشہ ڈالیں گی؟ کیا ہوگا؟ کس طرح ہوگا؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اگر تو پنجاب گورنمنٹ وہی سختی والا ماحول رکھتی ہے جو کہ انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر رکھا، تو پھر تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پنجاب پولیس جو ہے وہ اپنا وہی روایتی جو ان کا پچھلے 3 سال کا رول ہے وہ اسی قسم کا رول ادا کریں گے which will not be good because after all پنجاب کے پی کے چیف منسٹر اگر وہ آ رہے ہیں
اور وہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو یہاں پہ لاہور میں ملنا چاہتے ہیں, اپنے پارٹی کو آئیڈیالوجیکلی یا پولیٹیکلی وہ موبلائز کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو ملنا چاہتے ہیں, مشاورت کرنا چاہتے ہیں, تو میرے خیال اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. یہ تو چیف منسٹر, وہ کوئی لوکل لیول کے کاؤنسلر آدمی نہیں ہے, تو لہذا ان کا تو بلکہ ان کو پروٹوکول ملنا چاہیے. دیکھیں یہ اٹ از گڈ فار دا یونٹی آف دا فیڈریشن, یہ پروونشل ہارمونی کے لیے, پروونشل وہ دوستی کے لیے, کہ یہاں سے بھی ایک اچھا ڈیسنٹ طریقے سے, ڈگنیفائڈ طریقے سے ان کو جو ہے وہ تو مریم صاحبہ کو, برگیڈ صاحب کو مریم صاحبہ کو میسج دیں نا, کل ٹول پلازے کے اوپر کو دیکھے شیکے پکا دیں ان کے لیے, وہ آئیں تو ان کو کھانا شانا دیا جائے ادھر. نہیں وہ دیکھیں, وہ تو پی ٹی اے کے جو لیڈرز ہیں, لوکل لیڈرشپ ہے, ان کی ذمہ داری ہے. تو ان کا ایک لیڈر آ رہا ہے وہاں پہ جو چیف منسٹر ہے, اور کے پی میں اس کی گورنمنٹ ہے, تو اس کو بالکل اس کی اوبگت ہونی چاہیے, ان کو ملنا چاہیے, اور یہاں پہ ان کی ملاقاتیں بھی ہونی چاہیے. 2-3 دن کے لیے آئے, بالکل رہے. ملک صاحب, عبداللہ ملک صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے؟ برگیڈ صاحب میں ذرا ملک صاحب کو شامل کر لوں. ملک صاحب, سی ایم کے پی اس موقع پہ آ رہے ہیں, یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, کوئی بریک سی کوئی واردات اندر سے تو نہیں چل رہی کہیں سے؟ نہیں, مجھے تو نہیں لگتا کوئی بریک سی واردات ہے, لیکن وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, وہ آ سکتے ہیں. کوئی پہلے تو اڈیالہ آنے پہ ان کو دھمکیاں تھیں, مقدمہ ہے, گرفتار ہو جائیں گے, اسلام آباد نہیں آ سکتے, کے پی ہاؤس نہیں. اب تو سیدھے لاہور آ رہے ہیں بھائی, موٹر وے پہ آ رہے ہیں بھائی. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, اگر وہ سیاسی طور پر لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں, بار کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. چینج دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں, مجھے کوئی دور تک کوئی چینج نظر نہیں آ رہی, نہ کوئی پی ٹی آئی پہ ایز ہونے جا رہا ہے. اسٹل حالات ویسے کہ ویسے ہیں. لیکن دیکھیں, لیکن یہ کہ یہ جس کے اگر کوئی بات چیت چلتی ہے ڈائلاگ کی طرف, وہ پورے موٹر وے پہ استقبال ہو رہا ہے, دونوں طرف لوگ کھڑے ہوں گے. اچھی بات, دیکھیں وہ کوئی بری بات تھوڑی ہے. اتنی بڑی مومنٹ کی گورنمنٹ اجازت دے رہی ہے یار, یہ سمبولک آپ سمجھ ہی نہیں رہے. ایک چیف ایگزیکٹو کے طور پر اپنے صوبے پہلی دفعہ لاہور تشریف لا رہے ہیں. بھائی جان, وہ چیف ایگزیکٹو وہی نہیں جڑے اڈیالہ دے باہر چہرے میں ڈنڈے بج دے. تو کوئی بات نہیں, اس میں یہ وہی ہیں سر, اس بات کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو چینلوں پہ میں بھی کر رہا ہوں, کیوں کیسے ہوگا, اس بحث سے نکل کر ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ڈائلاگ کو فروغ دینا چاہیے. ملک کے دیکھیں نا, ہم یہ سمجھتے ہیں, میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور جو فیلڈ مارشل ہیں, یہ پاکستان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. ہمیں ان کوشش کرنی چاہیے کہ یہ قریب آئیں. شہباز شریف اور شہباز شریف کی بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب اور جو فیلڈ مارشل ہیں, یہ پاکستان کی ترقی کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں. شہباز شریف صاحب کو تسی بھول جاندے ہو میرے سر. نہیں, میں شہباز شریف بات سیم پیج پہ شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل ہیں. لیکن نہیں ہیں, وہ جیل میں ہیں. ہماری خواہش ہے نا سر, وہ جیل میں ہیں. اچھا, آپ کی خواہش ہے سر, ہماری خواہش ہے کہ جو اگر پاکستان کو ترقی کرنی ہے, اچھا پھر ان کو اکٹھے ہونا چاہیے. اکنامی سروائیو کرنی ہے, ملک ترقی کرے, پاکستان کے رانا تنویر صاحب, آپ سی ایم کے پی کا لا رہے ہیں, پھر جو ہے نا خواہشات سے نکل کر ایک پریگمیٹک سوچ کے ساتھ آگے بڑے دھوم دھڑکے سے آ رہے ہیں, اور پورا شیڈول جاری ہو رہے ہیں کہ جی وہاں سے بھی اتنا قافلہ پہنچ جائے گا, پھر پورا موٹر وے کے اوپر استقبال ہوں گے, پھر لاہور آئیں گے, پھر لبرٹی جائیں گے, پھر زمان پارک جائیں گے. یہ ایک بڑی ایکٹیویٹی ہے. جی بالکل, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی کہیں سے کسی نے اجازت دی ہے. ملک صاحب کو نہیں لگتا, چلو, لیکن انہوں نے اپنی خواہش بتا دی کہ ملک کو آگے لے جانا, تو فارمولہ بھی انہوں نے بتا دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک بات اجازت کی ہے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اجازت کی ان کو ضرورت ہے یا اجازت دی ہوگی, لیکن وہ آ رہے ہیں. پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو ان کی ایکٹیویٹی کرنے دینی چاہیے, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو کے پی کے چیف منسٹر, اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ جی, ایکٹیویٹی کرنے دینے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے لوگ آ جائیں گے تو پھر پاپولیرٹی کا مسئلہ بن جائے گا, پھر گورنمنٹ کہاں ہوگی, پھر باقی ساری پتہ لگ جائے گا نا گورنمنٹ پاپولیرٹی میں کوئی ڈاؤٹ ہے, ختم ہو گئی ہے. پاپولیرٹی میں کوئی ڈاؤٹ ہے کہ اگر لوگوں کو آپ آنے دیں گے تو بڑا کراؤڈ ہو جائے گا. آپ نے لاسٹ الیکشن میں دیکھ لیا کہ چیزوں کو دبانے سے چیزیں دبتی نہیں ہیں. آپ خوشبو کو فضا میں پھیلنے سے روک نہیں سکتے. اسی طرح پاپولیرٹی کا آپ میرے دل میں تو نہیں آ سکتے. اگر میرے دل میں کسی لیڈر کا احترام ہے, عمران خان کا احترام ہے, یا کسی کا بھی ہے, تو آپ اس کو روک نہیں سکتے. سملرلی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس سے بہت ساری چیزیں ایکسپوز بھی ہوتی ہیں, اس سے بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے.
تو لیٹ ہم کم اور دیکھیں کہ وہ یہاں پہ کیا کرنے آ رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ دیکھیں وہ کوئی ایسی ہی, جیسے آپ نے کہا کہ شاید کسی نے ان کو اشارہ دیا کہ جی آپ آئیں, تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا ملک کسی طریقے سے یہ جو جمود کی کیفیت ہے یہ جمود ٹوٹ سکے. اور یہ کیونکہ دیکھیں اپوزیشن بھی ہوتی ہے اور گورنمنٹ بھی ہوتی ہے, نہ تو صرف گورنمنٹ ملک چلا سکتی ہے نہ ہی اپوزیشن جو ہے وہ ملک چلا سکتی ہے. آپ نے دیکھنا اگر خان صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے تو اپوزیشن میں تو پھر بھی یہ جماعتیں رہیں گی نا. تو ہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو کوئی ایسے جہاز میں اٹھا کے اور اس ملک بدر کر دیں گے. آپ نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے, صاف و شفاف الیکشن کروائیں. اور اگر خان صاحب کو کوئی شیورٹی دی جاتی ہے کہ اس ملک میں صاف و شفاف الیکشن ہوں گے, آپ رول آف لاء کے لیے, ان کی ساری زندگی رول آف لاء کے لیے گزری ہے, جو جدوجہد کر رہے ہیں, تو ان کو ان چیزوں کی شیورٹی ملے, تو آئی بلیو کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے, بہتر ہو سکتی. بہتر ہو سکتی. برگیڈ صاحب, سی ایم کے پی لاہور آ رہے ہیں کل, اگر ان کو موقع ملتا ہے, روکا نہیں جاتا, پولیس ڈنڈے ڈنڈے نہیں مارتی, رکاوٹیں کھڑی نہیں کی جاتی, ابھی تک تو وہ خبریں اس طرح کی نہیں آ رہی, تو اس صورت میں تو بڑا ایک کراؤڈ آپ نہیں دیکھ رہے کہ کافی لوگ اکٹھے ہو جائیں گے؟ نہیں ٹھیک ہے, لوگ تو میں آپ کی بات مانتا ہوں, جو اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ جو پنجاب میں متحرک نہیں ہیں یا کسی وجوہات پہ کہ بنا وہ اپنا باہر نہیں نکل رہے ہیں, تو بالکل وہ لوگ. اچھا برگیڈ صاحب, عالیہ حمزہ کی جو پنجاب کی پریزیڈنٹ ہے, ان کی پرفارمنس کیسی جا رہی ہے؟ وہ ایفرٹ تو بہت کر رہی ہیں, دن رات لگی ہوئی ہے. وہ کر رہی ہیں لیکن پبلکلی آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے خیال ان کی بھی 2-3 کیسز میں کنوکشن ہوئی ہے, تو وہ ایک ٹیکنیکل لیگل ریزن ہے جس کی وجہ سے کھل کے نہیں آ رہے. لیکن میں ایک امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں, اگر کے پی کے چیف منسٹر کوٹ لکھپت جیل میں وہ چلے جاتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اور وہ وہاں پہ جا کے ان تمام 5-6 جو سینئر لیڈرز ان سے ملتے ہیں, تو جو آپ نے بھی بات کہی ہے کہ غالباً اگر ان کو آنے کا موقع دیا جا رہا ہے without any problem from KP to لاہور, تو پھر آپ کی بات میں بڑا وزن ہے. میں بھی سمجھوں گا کہ یہ بائی ڈیزائن ہے کہ یہ ملے کے پی کے کی کوٹ لکھپت کی لیڈرشپ میں, اور پھر کوئی وہاں سے میرا وزن تو ختم ہو جاتا ہے برگیڈ صاحب جب اس کو اس کے لیڈر سے تو ملنے نہیں دیا جا رہا. اڈیالہ میں تو بیچارہ مل نہیں سکا, 10 دفعہ بیچارہ دھکے کھا کے واپس چلا گیا, تو لاہور میں کیسے ملنے دیں؟ لیکن چلے اگر وہاں نہیں ہے تو کوٹ لکھپت میں جو اس کے بعد کی جو مین لیڈرشپ سے اگر ان کی ملاقات ہو جاتی ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا فور دا کے پی چیف منسٹر. اوکے, پھر تو جو میاں شہباز شریف صاحب کی آفر ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اگر اس کو ایز کیا جاتا ہے, ملنے دیا جاتا ہے. اچھا جی, ملک صاحب بہت شکریہ, رانا تنویر صاحب آپ کا بہت شکریہ, برگیڈ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, پی ٹی آئی ایک طرف کھڑی ہے اور دوسری طرف پاکستان کا مضبوط ترین ادارہ کھڑا ہے, گورنمنٹ کھڑی ہے اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کھڑی ہیں, ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے. آج میرے تینوں مہمانوں نے دل سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ ڈیڈ لاک ختم ہونا چاہیے, اور یہ صرف یہ 3 مہمان نہیں کہہ رہے, صرف میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان کا شاید ہر شہری کہہ رہا ہے, ماسوائے ان لوگوں کے جو بینیفیشری ہیں اس لڑائی کے اور جن کے پیسے ویسے بن رہے ہیں, کیونکہ عمران خان کی اس لڑائی نے ایک وار اکانومی پیدا کر دی ہے کئی ملین ڈالر کی, اور وہ کئی ملین ڈالر کئی لوگوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں اس لڑائی کی وجہ سے. اور یا پھر ان لوگوں کو لڑائی یہ سوٹ کرتی ہے کہ خان صاحب اندر رہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب باہر آئیں گے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے. لیکن ان مشکل حالات میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالیہ حمزہ جیسی خاتون نے ایک آئرن لیڈی کا کام کیا ہے, اور بڑا زبردست سزا ہونے کے باوجود پنجاب کو موبلائز کیا اور موبلائز رکھا. اڈیالہ بھی بھیجتی رہیں, اور کل سی ایم کے پی کے لاہور آ رہے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرے گا پنجاب گورنمنٹ کے رویے سے, پولیس کے رویے سے, کہ کیا مفاہمت آگے بڑھ سکتی ہے یا نہیں, اور یہ ڈیڈ لاک کی صورتحال رہے گی. لیکن ملک کی جو صورتحال ہے اور پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ یہ ڈیڈ لاک اب ختم ہونا چاہیے. دیکھتے ہیں جی, بہت شکریہ, اگلے ہفتے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.